برادران اسلام، رمضان مبارک کے فضائل کے حوالے سے ایک جامع حدیث مبارکہ سماعت کریں، جس سے پتہ چلے گا کہ رمضان مبارک کے فضائل کس قدر زیادہ ہیں اور ہم ان سے کس قدر غافل ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ حدیث شریف کی مشہور زمانہ کتاب مشکات المصابیح کے صفحہ نمبر 173 پر موجود ہے، جس کے مطابق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کے آخری دن خطاب کرتے ہوئے یہ باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی رمضان مبارک، اور یہ مہینہ برکت والا ہے، جس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے مراد 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، یعنی اس کی ایک رات 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ مراد لیلۃ القدر ہے، جسے ہم اردو زبان میں شب قدر بھی کہتے ہیں۔ اور فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض قرار دیے ہیں اور جس کی رات کا قیام نفل قرار دیا ہے، یعنی رات کو جو ہم عبادت کرتے ہیں، تراویح، قیام اللیل، تہجد، یہ نفلی عبادت ہے۔ فرمایا کہ اس کو نفل کو بعض اوقات سنت کے معنی میں بھی استعمال کر دیا جاتا ہے، تو اس کی رات کا جو قیام ہے سنت اور نفل قرار دیا ہے، جبکہ دن کے روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے ڈیوٹی، لازمی چیز، ضروری چیز۔ نفل کا مطلب ہوتا ہے ڈیوٹی سے فالتو جو چیز ہوتی ہے اس کو نفل کہتے ہیں، جس کو آج کی زبان میں اوور ٹائم لگانا کہتے ہیں۔ تو ڈیوٹی ہے، اوور ٹائم ہے۔ اسی وجہ سے میں مسئلہ آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر کسی کی تراویح رہ گئی تب بھی رمضان مبارک کا روزہ رکھنا فرض ہوگا، اس کی چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ جو اس میں نفلی عبادت سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، یعنی اس مہینے کے اندر نفل پڑھنا دوسرے مہینوں میں فرض پڑھنے کے برابر ہے۔ اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ ابھی آپ نے نماز فجر ادا کی تو آپ کو 70 فجر کی نمازیں پڑھنے کا ثواب الحمدللہ مل چکا ہے۔ اور فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا انعام جنت ہے۔ صبر، ظاہر روزہ تو ہے ہی صبر، کھانے سے صبر، پینے سے صبر، نفسانی خواہشات کی تکمیل سے صبر، گالم گلوچ کرنے سے صبر، دیگر معاملات سے صبر۔ تو فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا انعام کیا ہے؟ جنت کا داخلہ صبر کا انعام ہے۔ صبر ایک مشکل کام ضرور ہے، لیکن یہ آدمی کو جنت میں لے جاتا ہے۔ صبر کرنا ہے کس چیز سے؟ حلال چیزوں سے بھی، جس سے روزے کے اندر ممانعت ہے، مطلب کھانا پینا عام حالات میں جائز ہے، روزے میں ناجائز ہے۔ نفسانی خواہشات کی تکمیل یعنی ازدواجی تعلقات کی تکمیل عام دنوں کے اندر جائز ہے، لیکن رمضان مبارک کے روزے کے دوران ناجائز ہے۔ تو جب حلال چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں تو جو حرام چیزیں، مثلا فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، جوئے والے کھیل کھیلنا، یا اسی طرح شرط لگا کر کھیل کھیلنا، یا اسی طرح پتنگ بازی شرطوں پر کھیلنا، یا کبوتر بازی شرطیں لگا کر کھیلنا، یہ سب چیزیں تو بدرجہ اولا حرام ہو جائیں گی۔ یہ تو پہلے ہی ناجائز تھی، لیکن رمضان مبارک کے روزے میں اور بھی زیادہ یہ چیزیں حرام ہو گئی، تو جو حرام چیزیں ان سے اور بھی زیادہ بچنا ہے۔ اور یہاں بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، مثلا آج کل طرح کے کھیل آ گئے، گیند والا کھیل ہے اور کئی کھیل ہیں، ان میں سارا دن ہم لگے رہتے ہیں تاکہ ہمارا روزہ پاس ہو جائے۔ تو میرے بھائی، روزے کو پاس نہیں کرنا، روزے کو ایسے پاس کرنا ہے جیسے اللہ کے قرآن کا حکم ہے، پیارے نبی کے فرمان کا حکم ہے۔ روزہ پاس کرتے چلو کرکٹ کھیلنے چلتے ہیں، روزہ پاس کرتے چلو فلاں جگہ کھیل میں لگ جاتے ہیں، اچھے بھلے نوجوان نظر آنے والے، بڑے سمجھدار قسم کے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ بے وقوف بنے ہوتے، دکانوں کے اوپر لگے ہوتے ہیں ان کھیلوں کے اندر۔ روزہ جی پاس ہو رہا ہے، روزہ اس طرح پاس ہوتا ہے، روزہ کھیل تماشے سے پاس ہوتا ہے۔ روزہ پاس کرنا ہے تو گھر میں قرآن پاک کھول کے بیٹھے،
اپنے بچوں کی تربیت کریں، مسجد میں آ جائیں، نفل پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں. یہ روزہ پاس کرنے کا طریقہ ہے. روزے کو کوئی ٹائم بائی تو نہیں کرنا ہم نے کہ ٹائم نکل جائے بس کسی طرح جان چھوٹے اور افطاری کا ٹائم آ جائے. تو روزے کے اندر عبادات بھی کرنی ہے تاکہ روزہ نور علی نور ہو جائے. ویسے تو بھوکا رہنے سے روزہ ہو جائے گا لیکن خالی سا روزہ ہو جائے گا. یعنی اس کے اندر بھرپور جو نورانیت ہوگی وہ نورانیت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے. اور فرمایا یہ غریبوں کی غمخواری کا مہینہ ہے. غریبوں سے غمخواری کریں، غریبوں سے جتنی ہو سکے غمخواری کریں. کسی کو افطاری لے کے دے دی، کسی کے ساتھ ویسے تعاون کر دیا، کسی کو مالی تعاون پہنچا دیا، کسی کی سحری افطاری کا بندوبست کر دیا اور ان سے غمخواری کریں. انشاءاللہ ان کا جو ثواب ہے ان کو تو ملے گا ہی ملے گا، آپ کو بھی ملنا شروع ہو جائے گا جہاں مومنوں کی غمخواری کریں گے. اگر ہم اپنا روزہ رکھے پھر رہے ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہے صبح بھی شام بھی، اور ہم تو کھاتے بھی اتنا زیادہ ہے کہ جتنا شاید 3 ٹائم کا کھانا ہے وہ سحری میں کھا جاتے ہیں، اور جو 2-3 ٹائم کا کھانا وہ افطاری میں ہی کر جاتے ہو. زیادہ کھانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. کھانا کھائیں بہت دل، طاقتور، مفید، وہ کھانا کھائیں، انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا اور روزہ بھی آرام سے گزرے گا. بہرحال یہ غریبوں کی غمخواری کا مہینہ ہے، ان سے غمخواری کی جائے. اور غمخواری کرنے کے کئی مطلب ہیں جو کہ میں نے عرض کر دی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی تعاون کر دیا جائے، ان کی سحری افطاری کا بندوبست کر دیا جائے یا مالی تعاون پیش کر دیا جائے. یہ نہیں کہ غریبوں کے ساتھ تعاون کرنے کی بجائے غریبوں کو اکڑ جائیں. اگر غریبوں کو بڑا کرتے ہیں کہ ہم تو اینٹ کے جواب پتھر سے دیتے ہیں، ہم شریفوں کے ساتھ شریف ہیں اور بدماشوں کے ساتھ بدماش ہیں، یہ ہمارا سٹائل ہوتا ہے. تو میرے بھائی شریفوں کے ساتھ بھی شریف بڑھیں اور بدماشوں کے ساتھ بھی شرافت سے ان کی بدماشی کو نکالیں. اگر کوئی بدماش ہے بات ٹھیک ہے ایک جگہ تک، بعض اوقات بدماشوں کو بدماشی دکھانی پڑتی ہے ورنہ بدماش سیدھا نہیں ہوتا. اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں اگر کوئی کافر تمہارے سامنے اکڑ کر چل رہا ہو نا، اس سے زیادہ اکڑ کر چلو تاکہ اس کی بدماشی ڈاؤن ہو اور اسلام کا پرچم بلند ہو. اگر ایسے سر پھرے لوگ ٹکرا جائیں اور وہ سیدھے ہی نہیں ہوتے، ان کا پھر یہی علاج ہے کہ ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کیا جائے جیسا وہ چاہتے ہیں. اسی طرح نبی پاک نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. مومن کا رزق اس میں بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا. کھائیں پیئیں لیکن اعتدال کے ساتھ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن حد سے نہ بڑھو. حد سے بڑھو گے تو نقصان ہوگا. اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. وہ بندہ بھی پکوڑے سموسے کھا رہا ہے جو شاید سارے مہینے بھی نہ کھاتا ہو، اللہ تعالیٰ کئی نعمتیں بھیج دیتا ہے تو مومن کا رزق بڑھتا ہے. اور جو اس مہینے میں کسی کو روزہ افطار کرائے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. سبحان اللہ تو کہہ دو، سبحان اللہ کہہ دیا کرے. کوئی اچھی بات لگے تو سبحان اللہ کہہ دیا کرے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کی گردن دوزخ سے آزاد کر دی جائے گی. اور افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، ذرا بھی کمی نہیں، پورے کا پورا ثواب ملے گا افطار کرانے والے کو. اس کے بغیر کہ روزے دار کے ثواب میں کچھ کم ہو. ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر بندہ تو روزہ افطار نہیں کروا سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ثواب اس آدمی کو بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کرے گا جو روزے دار کو 1 گھونٹ دودھ پلا دے یا 1 عدد کھجور کھلا دے یا 1 گھونٹ بھر پانی سے روزہ افطار کروا دے، اس کو بھی یہ ثواب ملے گا. تو پانی تو کوئی مشکل کام نہیں، پانی سے روزہ افطار کروا دے، باقی چیزیں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق بندہ افطار کروا سکتا ہے. اور فرمایا جو روزے دار کو، اب پیٹ بھر کے کھانے کی بات آ گئی، کئی تو صرف روزہ کھلوا دیتے ہیں، اچھی بات ہے، پانی رکھ دیا، دودھ رکھ دیا، لسی رکھ دی اور کوئی کھجور کا دانہ رکھ دیا، ہلکی پھلکی آج کل چیزیں بھی رکھ دیتے ہیں، کوئی سموسے پکوڑے، کوئی گنیریاں، اس طرح کی چیزیں رکھ دی، بس کافی، اس سے بھی آپ کو پورا ثواب مل جائے گا. ان میں سے ایک چیز ہوگی تب بھی پورا ثواب مل جائے گا. لیکن روزہ کھلوانے کے بعد جو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے اس کا ثواب پھر الگ ہے. وہ سنیں وہ کیا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا کہ جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے ایسا شربت پلائے گا کہ پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. پیٹ بھر کے کھلانے کا اپنا ہی ایک معیار ہے کہ اس نے روزہ بھی افطار کرا دیا. بعض بھائیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بڑا انتظام کرتے ہیں اور روزہ افطار بھی کرواتے ہیں اور اس کے بعد نمازیں ہوتی ہیں اور پھر پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے ہیں. تو الحمدللہ ان کا یہ ثواب ہے کہ اسے پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے. اور فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ، یعنی اس کے 3 حصے کیے گئے، پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن، تیسرے 10 دن. پہلے 10 دن رحمت کے 10 دن ہیں،
دوسرے 10 دن مغفرت کے 10 دن ہیں، اور تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کے 10 دن ہیں۔ آج کل کون سے چل رہے ہیں؟ رحمت والے 10 دن چل رہے ہیں۔ اس کے بعد مغفرت والے 10 دن، رحمت کا مطلب ہے رحمتیں لوٹ لو اللہ تعالیٰ کی جتنی ہو سکے، اور جو دوسرے 10 دن ہیں مغفرتیں لوٹ لو، مغفرت کا مطلب ہے جہنم سے آزادی اور جنت کا داخلہ، اور جو تیسرے 10 دن ہیں ان میں تو پھر بندہ بالکل ہی جہنم سے آزاد ہو کر اللہ کی جنت کا مستحق بن جاتا ہے، کیونکہ اس میں شب قدر ہے۔ اس میں کیا ہے؟ آخری جو 10 دن ہیں ان میں شب قدر ہوتی ہے، ان میں تو آپ کو پتا پھر ثواب کے پیمانے بہت ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور آخری بات سنیں اس حوالے سے، حدیث سے مبارکہ مکمل ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے میں اپنے ملازم، اپنے ورکر، اپنے نوکر سے نرمی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یعنی جو بندہ بھی اپنے ورکر سے نرمی کرے گا، چاہے وہ فیکٹری والے کے کارخانے دار ہے یا ہم نے دھاڑی پر مستری مزدور رکھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کر دی، جلدی چھٹی دے دی مثلاً 1 گھنٹہ، یا ان کو 100-200 روپے فالتو دے دیے، کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ جو نرمی کرے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اب پتہ نہیں یہ فیکٹری والوں نے ورکروں کے ساتھ آسانی کی ہے کہ نہیں کی، اگر نہیں کی تو ان کو کرنی چاہیے۔ دولت سے تو ان کا پیٹ بھرنا نہیں، جتنی مرضی دولت کما لیں، کہاں کہاں تک فیکٹریاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی اگر تھوڑی سی بھی شفقت نہ کرے ورکروں کے ساتھ، بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ہو کر اتنا بھی نہیں کر سکتے، 1 مہینے کے اندر 3 شفٹیں چلا رہے ہیں۔ تو ان ایسے لوگ جو دین سے دور ہیں، ورکروں پر ظلم کرتے ہیں، ان کی پیمنٹ وقت پہ ادا نہیں کرتے اور ان کو رعایت نہیں دیتے، تو ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، قبر کی مٹی ان کا پیٹ بھرے گی۔ 3 شفٹیں چلا کر بھی جن کا پیٹ نہیں بھر رہا، ہمارے تو پیٹ اللہ کے شکر ہے جو ہم غریب طبقہ ہیں، ہمارے پیٹ تو 1 شفٹ کے 8 گھنٹوں میں پڑ جاتا ہے، 1 شفٹ کے 8 گھنٹوں میں وہ ڈیوٹی کی اپنی کو تنخواہ لینی ہے 35-40 ہزار روپے کی، اس سے بھر جاتا ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں اتنا کما کے؟ یہ تو ہے نہیں کوئی دین پہ لگائی جا رہی ہیں، کہیں نظر نہیں آتا یہ دین پر پیسہ لگا رہے ہیں۔ ان کو رعایت کرنی چاہیے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ ہم بھی اپنے اپنے درجے میں اپنے ورکروں سے رعایت کر سکتے ہیں، لیکن ورکر کی بھی تھوڑے سے کان کھینچ دیں کہ ورکر صاحب آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے اور روزے کی پابندی کرنی ہے، لیکن اگر وقتی نہیں کرتا، آپ کو پتہ ہی کر لے گا تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں۔ 4 روزہ اس دن نہیں رکھا ہوا، 1-2 دن کے لیے چھوڑ کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے وہ روزہ شروع کر دیں۔ لیکن وہ ڈھیٹ قسم کا بندہ ہے، مزدور ہے، مستری ہے، روزہ اس نے رکھنا ہی نہیں، چاہے آپ 6 گھنٹے میں چھٹی کر دیں تو اس سے پھر پورا کام ہے، اس کو رعایت نہیں دینی، اسے 8 گھنٹے پورے لگوائیں جو اس کی ڈیوٹی کا ٹائم ہے۔ اور یہی حال مزدور کا اگر ہم شفقت کرنے سے بدلتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اچھی بات ہے، تو جو اللہ کی نہیں مان رہا ہم اس کی کیوں مانیں؟ ہم اس کے ساتھ کیا فیور کریں؟ تو ورکروں کو ہی اپنا اپنا حساب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے، اللہ تعالیٰ یہ آسانی ہم سب کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، یہ میرا لکھا ہوا رسالہ ہے جس کا نام ہے رحمتوں والا مہینہ آ گیا۔ تو اگر کسی کو مسئلے مسائل کے لیے ضرورت ہو تو یہ رسالہ حاصل کر سکتا ہے۔ کیلنڈر بھی موجود ہیں، جس بھائی نے اپنے گھر میں کوئی کیلنڈر لٹکانا ہے تو وہ کیلنڈر لے جائیں، گھر میں لٹکا لیں، جب مرضی سحری افطاری کے ٹائم دیکھ لیا کرے، وہ بھی دستیاب ہے انشاءاللہ۔ میں دیگر جو میرے رسالے وہ بھی دستیاب ہے، غیر مسلموں کو مسلمان کیسے بنانا ہے اس کے لیے میں نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، محمد الرسول اللہ کا ذکر خیر موجودہ تورات و انجیل کے صفحات پر۔ اسی طرح جو شعر و شاعری سے دلچسپی رکھتا ہے اس کے لیے ایک میرا کلام ہے صدائے اسلام کے نام سے، جس میں حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول اور دور حاضر کے اوپر جو حالات ہیں ان کے اوپر شعر و شاعری اور بہت کچھ الحمدللہ اس میں جامع کچھ چیزیں جمع کی گئی ہیں۔ چھوٹا سا رسالہ ہے، وہ آپ پڑھیں، کتابیں بھی پڑھا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی پڑھیں تاکہ ہمیں صحیح علم حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔